تشریف فرما ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زندگی میں موقع فراہم کیا۔ اچھی محفل میں بیٹھنا، نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ عرس پاک کی خوبصورت محفل جاری و ساری ہے، جس میں قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ بابر ندیم قادری رضا شرف ہو تشریف فرما ہے میرے دائیں طرف، اور میرے بائیں طرف عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ابو بکر جیلانی قادری کریمی، محترم دارالعلوم جامعہ کریمیہ تعلیم القرآن اٹاری شریف، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے خوبصورت علماء اساتذہ جو کہ فقیر کے سر کا تاج ہیں۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت اور تا قیامت فرمائے اور عمر خضری عطا فرمائے، اور مجھ سے قبل خوبصورت نکابت، خوبصورت تلاوت، نعت خوانی، اللہ ان سب کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ بندہ فقیر، بندہ آحقر، بندہ آحقر العباد، کچھ بھی نہیں ہے، جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، سجا کے بٹھا دیا۔ بڑے شاہ صاحب نے امر فرمایا، رستے میں بات کر رہا تھا، میری ڈیوٹی ہے بینک میں، چھوٹا سا ملازم ہوں، 15-20 برانچیں جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں مختلف سٹیز کی، اور ہمارا شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی اسلامی بینکنگ سیکٹر ہے، وہاں پہ چھوٹی سی ملازمت ہے، زیادہ دور دراز میں جاتا نہیں ہوں، اور وہاں پہ ہی آستانہ پہ پڑھنے پڑھانے کا شغف ہے۔ اور آج بڑے شاہ جی نے امر فرمایا، سونا مئی شاہ صاحب نے، کہ آپ نے ضرور پہنچنا ہے، تو میں پھر الحمدللہ وقت پہ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ آستانہ یار صدا بستہ رہے، یہ فقیروں کا لنگر صدا چلتا رہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور دارالعلوم میں جب حاضری ہوئی تو ایک دل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کئی کلو خون بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے جو عقائد اہل سنت ہیں ان کے اس یعنی چھوٹے سے علاقہ میں اتنی بڑی دینی درسگاہ، دل خوش ہو گیا، یقین کیجئے گا تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ پھر حضرت کا جو اخلاق ہے اور علماء کی محبت، اتنے اچھے انداز سے ان کی ویلکم کرنا، خوش آمدید کرنا، اللہ سدا آباد و شاد فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، میں نے دیکھا ہے 11:45 ہو گئے، 11:43 ہو گئے، تو 15 منٹ حاضری کافی ہے، یعنی 12 بجے دعا کر لی جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی 15 منٹ میں ہم کوئی قرآن کی 15-20 آیات اگر سن لیں، ویسے اگر کہیں کوئی روایات تو حضرت تشریف فرمایا علامہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ساری رات کہانی پڑھتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن جو محققانہ گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل قلیل ہوتی ہے لیکن دلائل پہ مبنی ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع ہی قرآن ہے، ہمارا گھر سامنے قرآن رکھ کے پڑھتا ہے، تو ہم جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ قرآن کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حلق سے نکلتا ہوا غلامان مصطفیٰ کے سینے میں اترے اور سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ اور آپ بھی چہرے تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں۔ رستے میں پوچھ رہے تھے شاہ جی ڈرائیور نہیں، میں کہ ڈرائیور بھی نہیں تھا، گاڑی بھی میرے والی نہیں تھی، تو میں تو پھر گھر میں دوسری گاڑی جو قریب جانے کے لیے ہوتی ہے وہ رکھی تھی، وہ میں پھر لے کے آ گیا ہوں کہ چلیں میں پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، تو میں خود ہی ڈرائیو کر کے پہنچا۔ علامہ ارشد صاحب نے بڑی محبت فرمائی، انہوں نے آتے ہی کہا شاہ جی آپ نہا لیں ذرا، میں نے نہا کے اپنا جامعہ میرا ایسے لگا جیسے میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اللہ یہ جامعہ سدا آباد رہے، ان کے بزرگوں کا فیض جاری رہے۔ تو اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں میں پڑھتا، سبحان اللہ، ہر وہ بندہ کہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جو ہم ساتھ رکھتے ہیں، اور تفسیر ہے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ لکھتے ہیں یہ والی جو آیت ہے آپ کے ذہن میں تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی کوئی پیغام دیا اس کا شان نزول ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی امر، کوئی نہ کوئی حکم، کوئی نہ کوئی حلت، کوئی نہ کوئی حرمت،
کوئی نہ کوئی یعنی مالک کی کوئی نہ کوئی رضا ہوتی ہے ہر آیت میں، کوئی بھی آیت ایسی نہیں معاذ اللہ جو یوں ہی اللہ نے نازل کی ہو۔ اب اس آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت جو آئی ہے یہ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھنے لگا ہوں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، زمان ساؤنڈ والے کر رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کہیے گا شاہ صاحب نے قرآن کھول کے اوپر انگلی رکھ کے کہا یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 874 ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر آپ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں قرابت والوں سے قول ہے کہ کون مراد ہیں، فرمایا اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے۔ آل پاک میں مراد کون ہیں؟ لکھتے ہیں حضرت علی، ٹھنڈا بولے ہو، پہلی ہستی آئی ہے حضرت مولا، ہاں اینج میرے نظر باذوق طریقے نال بولنا، فرمایا دوسری ہستی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قاریہ عالمہ فاضلہ زکیہ رادیہ مردیہ بی بی فاطمہ زہرا۔ فرماتے ہیں ان کے بعد آتے ہیں امام حسن امام حسین۔ فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے اس آیت سے جن کی بات آیت میں ہوئی ہے، فرمایا اس سے مراد ہیں آل علی۔ یہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا ویسے مجھے آواز کم آ رہی ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہیں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ اس سے ایک قول یہ بھی ہے حضور کے وہ اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ، آپ چپ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اور ہیں وہ اور ہیں، ٹھنڈا بولے ہو یار، وہ ہستیاں اور ہیں۔ میری طرف دیکھیں، کوئی بھی برادری سے تعلق ہو، بندہ معذور ہو، وہ صدقہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، لیکن فرمایا جو آل رسول ہیں، جو سیدوں کا نوکر ہے، دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے ذرا، آواز کم ہے، پیچھے والے بندے چپ ہیں، کوئی بات نہیں، بولیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ اب اس آیت میں بات حسین کی ہے، بات علی کی ہے، بات سیدہ زہرا کی ہے، بات امام حسن کی ہے، اس آیت میں بات آل محمد اہل بیت طہار کی ہے، بات مودت کی ہے، محبت کی نہیں مودت کی ہے۔ جہاں تک آپ سن سکے، جتنے الفاظ پڑھ سکے، ہر ایک لفظ پہ ہم نے رکنا ہے، پوری آیت کا میں ذمہ نہیں دیتا کہ ساری آیت پہ بات ہو سکے، جہاں تک بات ہوئی فقیر کرے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ 15 منٹ ہیں ہمارے پاس، 5 منٹ گزر گئے، 10-15 منٹ اور ہیں۔ میری طرف دیکھیں، آواز قدرت ہے، ذالکا الذی یبشر اللہ، ذالکا الذی یبشر اللہ، ذالکا کا معنی ہے یہ، کیا معنی ہے؟ ہر وہ خوش نصیب بندہ بولے جس کا ایمان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ قرآن کے ایک حرف کے لیے جو زبان کھول رہا ہے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، وہ بندہ بولے جو قرآن والا ہے۔ عرس پاک کی محفل ہے، بندہ فقیر نے 2 آیات کو پڑھا، ایک آل عمران سے پڑھی ہے، ایک سورہ شعراء سے پڑھی ہے۔ جہاں تک جس جگہ پر گفتگو ختم ہونی ہے وہ آپ، میں دیکھوں گا کہ آپ کتنی سماعت اور کتنے یعنی کہ محبت اور ذوق سے یا تھکاوٹ سے ہیں۔ مولا حکم کر فرمایا ذالکا یہ، الذی وہ، الذی اس میں موصول ہے، فرمایا یہ وہ، جب اس کو اکٹھا پڑھیں گے فرمایا یہ ہے وہ، یہ ہے، سارے نہیں بول رہے، آپ بندے چپ بیٹھے ہیں، زبان جس کے پاس ہے وہ بولے میرے ساتھ، یہ ہے، ابھی بھی بندے کئی چپ ہیں، وہ دیکھو نوجوان بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور چپ ہے، نہیں بولنا، میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے، یہ ہے، قرآن کے لیے بلا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، ووٹوں کے لیے نہیں، پی ٹی آئی نون لیگ کے لیے نہیں، قرآن کے لیے بولو تاکہ حالات بہتر ہو جائیں۔ آج ہمارا بیڑا غرق اسی لیے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عالم دین قرآن کے لیے بلاتا ہے ہم بالکل سم بکمن ہوتے ہیں، اگر وہی بندہ کسی میلے ٹھیلے کے لیے بلاتا ہے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی چل رہا ہوں۔ قرآن کے لیے بولیں جنہیں قرآن سے محبت ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ فرمایا ذالکا یہ، الذی وہ، مل کے بولیں یہ وہ،
یہ ماشاءاللہ یہ رکوں گا نہیں اس پہ. فرمایا یبشر اللہ، بات ہے حسین کی. ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو یار، بات ہے مولا علی کی. بندے ابھی میرے معیار پہ نہیں آ رہے نا. بات ہے امام حسن کی، بات ہے امام حسین کی. بولیں امام. اللہ فرما رہا ہے یبشر اللہ، خوشخبری ہے حسین کا ذکر. نہیں بولے خوشخبری ہے حسین کا ذکر، کیونکہ آیت میں بات آگے امام پاک کی ہے، شروع یہاں سے ہو رہی ہے. اکثر حضرات ایسے بھی ہیں جو آپ کے دائیں بائیں علاقوں میں آتے ہیں اور اپنی مجالس میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو حسین کو پڑھتے ہوئے یہاں سے شروع کرتے ہیں، قل لا سالکم علیہ اجرن، یہاں سے شروع کرتے ہیں. یعنی آیت کے درمیان سے حسین کو پڑھ کے جاتے ہیں. اپنی مرضی سے ہم نہیں پڑھ رہے، ہم وہاں سے حسین پڑھ رہے ہیں جہاں سے اللہ پڑھا رہا ہے، جہاں سے اللہ خود فرما رہا ہے. فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. فرمایا سنو حسین کا ذکر خوشخبری ہے. ہاں 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 ماشاءاللہ بندے تو بولنا شروع ہو گئے ہیں. حسین کا ذکر خوشخبری ہے. نہیں مزہ آیا؟ حسین کا ذکر خوشخبری ہے. ابھی بندے چپ ہیں. حسین کا ذکر خوشخبری ہے. یا اللہ جڑا تیرے نبی دے لال واسطے بولدا ہے پیا گھر جائے او دیاں مشکلاں آسان ہو جان، او دے دکھ دور ہو جان. خالی جھولی آئے نے حسین دا صدقہ عرس پاک چان والے اپنی جھولی بھر کے لے کے جان. میرے نال بولنا پوے گا حسین دا ذکر خوشخبری ہے. ابھی بندے پیچھے والے چپ ہیں. حسین کا ذکر خوشخبری ہے. نہیں ابھی مزہ آئے گا تو بولوں گا نا. سٹیج والے میرے ساتھ بولیں حسین کا ذکر خوشخبری ہے. دیکھیں ذرا مجھے دیکھیں، خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ ایسی خبر جو ناراض ہو کے دیں. کیوں بھائی؟ ہے نا؟ سارے آندے ہاں نا جی. ایسی خبر جو ناراض ہو کے دیں وہ خوشخبری ہوتی ہے نا جی؟ بول دیں. تو کون سی ہوتی ہے؟ تساں بولنا، ادھروں تے آواز پیران دی آ رہی ہے، تسی بولو میرے نال. خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ جو خبر ہیں جی خوش ہو کے. جیتے رہے میرا بیٹا، اللہ جوانی میں برکت ہو. قرآن کے لیے جو بول رہا ہے، جو خبر خوش ہو کے دیں، جو خبر ہے. اب مجھے دیکھیے گا، یہ قرآن ہے اللہ کا کلام. کس کا ہے؟ اللہ کا نام آہستہ لے رہے ہو، ایسے نہیں لیتا. اللہ اس میں جلالت ہے. اللہ اس میں، یہ اللہ اللہ کرتے اللہ کے ولی بنے. اور یہ وہ اسم ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک میں اس کی جلالت کا تذکرہ ملتا ہے. ایک اہل اللہ نے کیا تھا. یہ آیت کو ادھر روکو، مجھے اللہ کم آواز آئی ہے اس لیے یہ والی آیت پڑھنی پڑ رہی ہے. آپ کہو تو پڑھ دیتا ہوں. چلو نہیں پڑھتا یہی پڑھتے ہیں. نہیں آپ نے اپنا نقصان کیا. میرا دل تھا میں ادھر تھوڑا سا نکل کے جاؤں اور پڑھوں. یہ ہیں جی پڑھا نہیں؟ پڑھو نہیں کہنا، سینے دا زور لا کے. جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہے اتنا اونچا کہے ذرا. یہ ایک ولی ہے اور اس کا تذکرہ ہے. اہل حدیث نے اس کو لکھا، دیوبند علماء نے بھی یہی لکھا. یعنی دیگر وہ جو مانتے نہیں العرس والوں کو یا عرائس کے بالکل منکر ہیں، ولیوں کے انکار میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہی ترجمہ لکھا کہ ہاں جی وہ کوئی اللہ والا تھا، کوئی اللہ والا تھا اور نبی کی بارگاہ تھی اور پوری انسانیت میں سے ہر طاقت کا بندہ، جن دیو بہت بڑے بڑے تشریف فرما تھے، ان کے مرید تھے. مرشدان دے جن مرید تھے. مرشدان دے جن جی جن قابو کیویں کر لیندے ہو؟ اللہ کی قسم یہ قرآن ہے. نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. بہت بڑی ہستی ہے، اللہ کا بندہ ہے لیکن مرید جن ہے. بندے کے مرید جن ہیں، بندے کے مرید جن ہیں. نہ ہو قرآن میں تو جو سزا ہے میں حاضر خدمت ہوں. یہ ویڈیو ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہے. بندہ ہے اللہ کا. اس بندے کا نام کیا ہے؟ نام سلیمان علیہ السلام ہے. جناب داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے. اپنے منبر پہ جانشین ہوئے. جب اپنی گدی نشین ہو کے بیٹھ کے کہنے لگے کوئی ہے کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے وہ تخت لے کے اس کے شہر سے یہاں آ جائے. اب ملکہ بلقیس بڑے دور سے نکلی. جب
घर की दहलीज पे पहुंच गई। अब महल था जनाब सुलेमान का, फरमाने लगे उसके आने से पहले उसका तख्त चाहिए। जब ये कहा ना आने से पहले, एक जिन उठा, बात कुरान में ना हो मैं जिम्मेदार हूं, मैं आ ले आता हूं लेकिन महफिल खत्म होने से पहले, नहीं वो आ गई है, मुझे अभी चाहिए, मुझे अब आप जो बैठे हैं मुझे अभी चाहिए। अब कोई जिन ना उठा, कोई दियो ना उठा, बल्कि एक रब्बानी उठा, एक अहलुल्लाह उठा, एक वलीउल्लाह उठा, एक दरवेश उठा, एक फकीर उठा, एक पीर उठा, एक फकीर उठा, आप जो बैठे हैं सारे, एक अल्लाह वाला उठा, एक दरवेश उठा, एक रब्बानी उठा। उसने उठ के कहा सोना मैं ले आऊं, मैं कब तक लाएगा? अब ये आयत है, मैं काल लदी इंदा इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी कबला अय्यर तद्दाई ले तरफुक। सोना आंख बंद करके आंख खोलो, तो बंद आंख बाद खुलेगी, तख्त उठो पहले आए। आप बंदे अभी भी चुप है, मेरे म्यार पे नहीं आए। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कोई लैला मजनू शुरू नहीं की, मैं रिवायात नहीं आयात से उर्स पढ़ रहा हूं। मेरी आंख में आंख डालो, इतने दूर मील तख्त है। जिन्हों कुरान नाल मोहब्बत है सज्जा चक के जरा, उलमा लिखते हैं 600 मील की दूरी पे है। जिसने कम से कम लिखना 350-250 मील है, यानी यहाँ से लाहौर और गुजरावाला और यानी वहाँ तख्त पड़ा हुआ है, तकरीबन लगा ले जेलम के पास तख्त है, जेलम दीना वहाँ तख्त है। कम अज़ कम जिसने लिखा, ज़्यादा जिसने लिखा उसने इस्लामाबाद से आगे तख्त है, वहाँ तख्त है। मेरे अल वेख्यो, अल्लाह की कसम ये वीडियो बन रही है, कुरान ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, आयत ना हो फिर भी जिम्मेदार हूँ, तर्जमे में फ़र्क हो फिर भी जिम्मेदार हूँ, मुफस्सरीन ने ना लिखा हो फिर भी जिम्मेदार हूँ। सब ने लिखा। जब जनाब सुलेमान ने फरमाया कोई है जो ले आए, नहीं बोले सारे यार, कोई है जो ले आए। अब एक वली जिन ने कहा मैं महफिल के ख़त्म होने तक यानी घंटे डेढ़ तक ले आऊँगा, लेकिन वली ने कहा वो अंदर आने लगी है, उसके आने से पहले उसका अपना ही तख्त यहाँ चाहिए, ताकि देख के उसे समझ आए कि नबी किसे कहते हैं। अब जब ये बात हुई, आसफ बिन बरखिया नाम लिखते हैं मुफस्सरीन, वो लिखते हैं आसफ बिन बरखिया वली था, जनाब सुलेमान पैगंबर की उम्मत का वली था। मेरे अल वेख्यो, यानी बनी इसराइल की उम्मत के नबियों का गुलाम था, नबियों का नौकर था, नबियों का उम्मती था, उस नबी सुलेमान की उम्मत का वली था। मुझे देखो वहीं पे बैठे हुए, यहाँ पे कल्ब पे दिल पे यूं ज़रब लगाई, अल्लाह तख्ता पिया गया। बोलो जिसे जितनी समझ आ रही है। उठ के नहीं गया, फेल फाइल और मफऊल तीन काम हो तो फेल होता है, उठ के ना जाए तो तख्त आता नहीं। मैं आपको कहता हूं कोई बंदा पानी लेके आए, आप उठेंगे जाएंगे गिलास पकड़ेंगे पानी डालेंगे फिर आएंगे, आंख झपकने से पहले आप मस्जिद से बाहर आओ के अंदर नहीं आ सकते। ये आपकी ताकत है, वो वली की ताकत है। वली उसे कहते हैं जो आंख झपकने से पहले कई 100 मील दूर, कुरान कह रहा है। अब जो कुरान को नहीं मानता वो किबला हाफिज़ी बॉर्डर पार करे, कुरान वलियों की ताकत बता रहा है। मेरी आंख में आंख डालो, तख्त आया सी, नहीं मजा आया, तख्त आया सी। अजय भी बंदे चुप नहीं, कुरान के लिए मैंने बुलाया, तख्त आया सी। बदनसीब बंदा चुप है, फिर मैं मौका दे रहा हूं, तख्त आया सी। अभी बंदे चुप है, तख्त आया सी, आया सी, आया सी। ये वली है जो इतनी दूर से तख्त ला सकता है। अगर पिछली उम्मत का वली इतनी ताकत रखता है, ये वली है तो जो मौला अली है। सफ़र लंबा है। मुझे हज़रत फरमा रहे थे पीर साहब किबला कि हुज़ूर दरस में आपका बिस्तर करेंगे, आप आराम कीजिएगा। मैंने अर्ज़ की नहीं, यहाँ से वापसी जाना है, 6 बजे बावल नगर निकलना है। एक दफ़ा घर जाना पड़ेगा गुजरांवाला, 6 बजे पहुँचूँगा तो लेटना नहीं है, उसी वक्त दूसरी गाड़ी लेके बावल नगर निकलना है। तो जिस तरह मेरे बेटे ने नारा लगाया है, मैं गुजरांवाला कैसे पहुँचूँगा? आप खड़े होके खड़े होके
اچھا ایک نکتہ ہے، اگر سبحان اللہ کہیں تو وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. چلو رہنے دیتا ہوں، بابا جی میرا منہ میں دینے پھر سبحان اللہ کہنا پینا ہی تھے. کہو گے تو میں پڑھنا نہیں، تو میں نہیں پڑھدا، میں آپ ہی جا کے مدرسے سنا دیاں گا علماء نو، پیر صاحب نو بھی نال لے جاواں گا. چلیے اتنے مدرسے بندے ٹھنڈے بیٹھے نے جہے دل چ حسین وسدا، ایمانداری نہ سینے دا زور لاگ کبے. سبحان اللہ. جناب آصف بن برخیہ اس سے پہلے وہاں اس علاقے میں کبھی نہیں گئے تھے. میں آیا ہوں تو میں نے میپ لگایا ہوا تھا. میپ سمجھتے ہیں؟ وہ گوگل میپ لگایا پھر آیا ہوں. پھر بھی رستے میں جب یہ چوک پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کدھر جانا ہے، کنگن پور کدھر ہے. پھر پوچھا جی وہ منڈی احمد آباد کتنے ہوئے. یعنی آپ کسی علاقے میں پہلی دفعہ جائیں پوچھنا پڑتا ہے. تو آصف بن برخیہ اتنے 100 میل گئے ہیں، تخت لے بھی آئے ہیں، گئے بھی نہیں تھی پہلے تو پھر بھی آیا ہے. بولو تو صحیح یار. یہ تھوڑا سا چتھنا پڑتا ہے، یعنی تھوڑا سا باریکی سے غور کرنا پڑتا ہے کہ ہوا کیا ہے. مجھے دیکھو یہ مطلب ولی نام ہی اتھے آیا ہوئے، ولی نو پھر بھی پتہ ہوندا ہے کتھے وے، ولی نو پتہ ہوندا ہے کتھے وے. ہائے ہائے جملہ ضائع کر رہے ہو، پہنچ نہیں رہے. مجھے دیکھو سارے، اگر پچھلی امت کے ولی نو پتہ ہے کتھے کتھے وے پیا، تے غوث پاک نو ہی پتہ ہے کتھے کتھے 11ویں پک دی ہے پئی. بولو جو غوث پاک کر. ہمارے غوث کو بھی پتہ ہے کتھے کتھے عرس ہو رہا ہے، کتھے کتھے. بولو تے صحیح. یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے میں نے کہا تھا اللہ کا نام اونچا لیں. یہ اللہ کا اسم ہے، یہ اسم اعظم کا عامل تھا، عالم تھا، عامل تھا. آصف بن برخیہ جس کا نام ہے، یہ پچھلی امت کا ولی ہے. اگر پچھلی امت کا ولی اتنی قدرت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت رکھتا ہے، ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، تو جو مولا علی ہے. اب میرے ساتھ بات کریں. جو میں آیت پڑھ رہا تھا، یہ آیت ادھر سے وہاں پہ چلی گئی. فرمایا یبشر اللہ، خوشخبری حسین کی ہے. کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کس نے دی ہے؟ اللہ کا نام جاگ کے لو تاکہ اللہ ہم پہ رحم کرے. یہ جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اس خطے کی، پاکستان کی. اونچا بولو میرے ساتھ. کس نے خوشخبری دی ہے؟ ہاں، حسین کی خوشخبری کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کس نے؟ ایک باری کھچ کے بولو، کس نے؟ ہاں، ایک خوشخبری اور بھی یہاں پہ ذہن میں آ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کر کے پوری قوم کو فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، فرمایا میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں. عرشوں پہ ان کا نام احمد ہے. کیا نام ہے؟ اونچا بولو. حضور دی خوشخبری جناب عیسیٰ دے رہے نے، رسول اللہ دی خوشخبری جناب عیسیٰ دے رہے نے، حسین دی خوشخبری اللہ دے رہے ہیں. مبشرم برسول، فرمایا یبشر اللہ، خوشخبری ہے. کیا ہے؟ سارے بولو. نہیں آواز آئی؟ اچھا، خوشخبری سب کے لیے نہیں ہوتی. ہوتی خوشخبری ہے، لیکن ہر بندہ خوش نہیں ہوتا. یہاں سے بہت دیر لگی، لیکن جو قصور سے رنگ روڈ پہ چڑھا تو کانے میں نے یو ٹرن وہ لیا، اتر گیا. اگر وہ کانے والا روڈ جو قصور کی طرف اترا ہے وہ ادھر سے وہی روڈ آ جائے اور آپ کے اس گاؤں سے گزر جائے اور سیدھا آگے اوکاڑا، دیپال پور اور سائیوال کو، کراچی کو لنک کرے، یہ خوشخبری ہے. نہیں ہے؟ نہیں تواڈے جو اتنے موٹر وے نکل آئے، بولو تے صحیح. نہیں خوشخبری کی پلا، یعنی وہ جو قلعہ سی نا 20 لاکھ دا، وہ ہو جائے گا 5 کروڑ دا. جیدہ قلعہ حضرت جی 10 لاکھ دا نا،
ਉਹ ਹੋਏਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اللہ فرمایا حسین کا ذکر خوشخبری ہے۔ ہن پریشان او ہون جنہاں دا نقصان کیتا ہے حسین نے، راضی او ہوئے جنہاں نو حسین نال محبت ہوندی ہے بھائی۔ ہاں بڑے بڑے بندے نے جڑے مسجداں دے اندر محرم دے اندر بھی امام پاک دے ذکر تو بالکل خالی ہو چکے نے۔ حسین دی محفل چان والے ہو، عرس پاک دی محفل اج امام پاک دے حوالے نال سجائی گئی ہے، اور مولا حسین دے ذکر چان والے ہو۔ مجھے دیکھو سارے، اللہ فرما رہا ہے یبشر اللہ، ابھی صرف میں نے 2 اور 2 4 لفظ ہیں آیت کے پڑھے، ابھی آگے پڑھنا ہے۔ فرمایا یبشر اللہ، خوشخبری ہے حسین کا ذکر، یبشر اللہ، خوشخبری ہے حسین کا ذکر۔ مجھے دیکھو، کلام ہے اللہ کا، کلام ہے، پھر ٹھنڈا بولے ہو، منٹ انج موک نہیں گئے ساڑھے، لو منٹ تے موک گئے نے، نہیں جی نہیں موک گیا، ٹائم موک گیا نا جی، نہیں موکے، انہوں نے وقوہ ایمانداری نال کہن سبحان اللہ۔ فرمایا یبشر اللہ، کلام ہے اللہ کا، کس کا ہے؟ وہ بندے پیچھے والے چپ ہیں، کس کا کلام ہے؟ تو آیت میں ذکر ہے حسین کا، ذکر کس کا ہے؟ میں کہہ لوں کہ عرش کا رب بھی حسین حسین کر رہا ہے، بولو تے صحیح۔ نہیں جی نہیں، یہ تو نہیں نا، یہ تو پھر آپ نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا شاہ جی، یہ میرے معدے میں ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ میں کہا مولانا ایک آیت آپ کو دوں ہے؟ جی شاہ جی۔ میں کہا وہ آیت یاد ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر، ہاں جی وہ تو آیت ہے قرآن میں۔ میں کہا مولانا تیرا ذکر خدا کرے تو راضی ہے؟ جس نے کربلا میں بچوں کو قربان کر کے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا ہے، رب اس کا ذکر نہیں کر سکتا؟ اس حسین کا ذکر نہیں کر سکتا؟ وہ حدیث نہیں پڑھی، یتقرب بالنوافل سمعہ سمع اللہ بصرہ بصر اللہ؟ فرمایا جب اللہ کا ولی، یہ صحیح حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، محدثین لکھتے ہیں جب پیر سائیں، جب اللہ کا بندہ فقیر، جب کوئی درویش، کوئی گدی نشین، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی اپنے آباء و اجداد کی لائن کو چلانے والا، اپنے مرشد کی خلافت پانے والا، جب وہ کسی کارنر میں بیٹھ کے اللہ 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 تسبیح پھاڑ کے کلہ ہی کردہ ہے پیا، اللہ اللہ، وضو کر کے ادھی رات دا ٹائم میں کردہ ہے پیا، اللہ 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 اللہ، دعوت دے رہے ہیں، کر لو تسی بھی، اللہ اللہ۔ عرس پاک میں آنے والوں کچھ ملے گا اگر کرو گے، اللہ 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 اللہ۔ محمد رسول اللہ بندے جو سنگا کر دینے کہ اسی کیویں کر لئیے اللہ اللہ ہے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا جب وہ کارنر میں کرتا ہے نا تو اللہ تنہائی میں اس کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ محفل میں، یہ حدیث صحیح میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا جب میرا بندہ حضور کا امتی غلام آقا کا جب 4 بندوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے نا، جب 4 بندوں میں یوں محفل سجا کے، جیسے قبلہ حضرت نے پیرزادہ بابر صاحب نے یہ پروگرام انعقاد کیا، اللہ اللہ کرتا ہے نا،
تو وہ اللہ فرماتا ہے میں محمد جی نے کہہ دو میں عرش پہ ملائکہ کی پاک محفل میں اس بندے کا ذکر شروع کر دیتا ہوں. اگر وہ بندوں میں کرتا ہے میں عرش پہ کہتا ہوں بندے فرید فرید کریں. فرمایا یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی. جب وہ میرا ذکر اور بلند کرتا ہے تو میں اپنے ملائکہ سی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ چلے جاؤ زمین پہ اور میرے بندوں کے کان میں کہو اس بندے کا نام لینا شروع کر دو. نہیں بولے نہیں سمجھے. فرمایا وہ میرے بندے مخلوق خدا فرید کر رہی ہے. فرید اللہ کہلوا رہا ہے بندوں کی زبان سے. غوث اللہ کہلوا رہا ہے بندوں کی زبان سے. داتا علی بندے خوش نہیں. ہمارا بندے نہیں کہہ رہے, اللہ خود کہلوا رہا ہے فرشتوں سے جا کے انہیں کہو داتا علی ہے میرا ولی لاہور میں. مولا میں انہیں کیا بتاؤں. ہمارا جس نے مسلح پہ ذکر کیا, کسی نے دربار میں ذکر کیا, کسی نے مسجد میں ذکر کیا, کسی نے اپنے گھر میں ذکر کیا, کسی نے مریدوں میں ذکر کیا, کسی نے حجرے میں ذکر کیا, کسی نے پاک پتن میں ذکر کیا, کسی نے سمندر میں جا کے عبداللہ شاہ غازی بن گیا وہاں پہ ذکر کیا, کسی نے سندھ میں کیا لال شباد قلندر بن گیا وہ وہاں پہ ذکر کرتا رہا. ان سب کا ذکر تو اللہ کر رہا ہے, میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں جس نے نیزے کی نوک پہ اللہ کیا ہے. حسین کا ذکر خوشخبری ہے. ابھی تک یہاں تک ہی پڑھا ہے کہ حسین کا ذکر خوش. وہ بندے اور ہیں جو حسین کے نام پہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ تو خوش ہے. اگر آپ کے لیے جملہ کہوں تو سبحان اللہ کہنا, اگر نہ سمجھ آئی تو چپ رہنا. مجھے دیکھو مولا حکم کر, فرمایا جو حسین کے ذکر میں بھی آ جائیں نا میں اللہ ان بندوں پہ بھی راضی ہو جاتا ہوں. جو عرس کی محفل میں آئے ہو یہ حسین کی آج محفل ہے, چونکہ عرس ہی محرم الحرام میں ہے تو بات ہی حسین کی بنتی ہے. فرمایا مولا آگے چلیں. یبشر اللہ پہ کافی بحث ہو گئی. مولا حکم کر یہ خوشخبری تو نے دی ہے کن کو دی ہے. اب مجھے دیکھو اللہ فرما رہا عبادہ سارے ہو کہو عبادہ, ایویں نہیں بابے ہو کر دے ہو دیاں ضرباں تے جی میں مانندہ ہی بولو تے صحیح یار. یہ عباد عبد کی جمع ہے. اللہ فرمایا میرے بندے نے, یہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہے, ضمیر متصل ہے. فرمایا یہ میرے ہیں. یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں. فرمایا میرے ہو. نہیں یار بندے دکھ لگا جڑے چپ رہے نے. یہ آپ کا علاقہ ضلع اوقاڑ ہے نا قبلہ استاد محترم, یہ اس علاقے کا کوئی منسٹر آ کے کہے نا کہ یہ والے بندے جو ہے یہ 2-3 گھر جو کمبو برادری کے ہیں یا یہ جٹوں کے ہیں یہ جو ارائیوں کے ہیں یہ میرے ہیں یا بٹ فیملی ہے یا کوئی بھی ہے. اگر منسٹر آف پاکستان کوئی وزیر آ کے کہہ دینا پنڈ میں کہ بھائی 3 گھر میرے نے, کوئی بندہ ان کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھتا. بھائی انہاں دا ہاتھ اتے پیندا ہے, اے انہاں دے بیٹھے نے, آ جڑے 3 گھر ساڈے پنڈ چ نے اے انہاں دے نے. اگر کوئی منسٹر کہے اے میرے نے بندے نو تسلی ہوندی ہے کہ ہن خیر میرے ہی ہے سانو, تے جنہاں نو اللہ کہے اے میرے نے ہون لگدا کوئی پئی نے کوئی پلے گل ہے. جسے اللہ کہے اے میرے نے, جو راضی ہیں وہ کہیں میرے ساتھ سبحان اللہ, باقی چپ رہے ہیں ذرا. بھائی جی توانو اللہ اپنا کہندا ہے پیا. یا اللہ اسی تے نماز بھی عشاء نہیں ہے جے پڑھی, ساڈے چکیاں داڑھی بھی سنت نہیں رکھی. میرے مولا اسی تے بے عمل جے بندے ہیں. فرمایا عبادہ محمد جی آپ کہہ دیں تم پھر بھی میرے ہو. پتہ نہیں کنوں پیغام ملتا ہے پیا ہیں. اللہ کی قسم اگر باپ اور ماں بڑی محبت کرنے والے ہیں نا, لیکن ایک عمر تک وہ لاڈ دیکھتے ہیں, جب وہ عمر گزر جاتی ہے وہ لاڈ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں چل پتر ان کر کے لیا. میں ٹھیک کہہ رہا کہ نہیں؟ پھر وہ چھترول کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں، کچھ کریں گا تو تیرا کرانگے، کچھ کر پڑھ یا کر، کچھ کر، کرو نکل ہن بس، ہن تو بہ کے روٹیاں توڑ دا چنگا صدقے جاواں او دے تو پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو۔ اپنی اپنی عمر ویکھیا جے تے پھر غور کریا جے، اساں کدی 5 ویلے دی اذان سن کے ریگولر مسیتے ہونے ہاں؟ نہیں، او دی مہربانی نہیں ہے، وہ پھر بھی کہندا ہے پیا گھبراؤ نہ، تسی پھر بھی میرے ہی ہو۔ میرے دوستو، آپ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت صاحب بڑی محبت فرمائی ہے، علماء تشریف فرمائے، آپ کا جتنا مرضی بڑا دوست ہوگا نا، وہ آپ کو کال کر کے کہے کہ بھائی گڈی چ تیل مک گیا ہے تے میں ایتھے پھسیا وا اوکاڑے دے کول بائی پاس کول، تے فوری طور تے کوئی 2000 روپیہ گل دے، تہاڈا یار جو چنگا تسی فٹافٹ انہوں کہو گے لے بھئی اے تینوں آ گیا ہی، انہوں جو 2000 ملیا انہیں تیل پوا لیا نکل گیا، کوئی 15 کو دن ننگے پھر کال کر کے تانوں آکھے یارو نا اچانک گڈی دی ٹائر ہی بالکل پھٹ گیا تے 5 کو 1000 اور کل دے 10 کو 1000 نا، پھر تسی کال ہی دیو گے، تے جدو تیجی واری دی کال آئی نا، منڈا آندہ شاہ جی ہاں پھر سننی کانو ہے دی انہوں بلاک کر دیاں گے۔ مجھے دیکھو جتنا مرضی بڑا تمہارا جگری یار ہے جیڑا کہندہ میں تے بچدا ہی نہیں ہو دے تو بغیر، وہ دے کلو دوجی تیجی واری منگو نہ مڑ کے، وہ آندہ بس یہ نے تے کام ہی پڑھیا بلاک کرو، تو اڈے یار انج دے نے کہ انہاں کلو منگو تے ناراض ہوندے نے، محمد دا وہ یار کائنات دا رب او دے کلو نہ منگیے تے وہ ناراض ہوندا ہے۔ اجیب الدعوت الدائی اذا دان، فرمایا منو بلان لگیاں تینوں دیر نہیں لگے گی، تے تیری بلاوا بعد چاہے گا، پہلے میں تیری جولی بھر دے مانگا۔ آج دور ہے کہ ہم حسین کے نام کی نیاز پکا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہاں، جب اللہ فرما رہا ہے عبادہ الذین آمنو، فرمایا وہ بندے اور ہیں جنہیں اللہ حسین کے در کا غلام کہہ رہا ہے۔ مجھے دیکھو سارے، ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ جی ونڈ نہیں ہوئی، یہ دیکھو ذرا، میں نے اب تک قرآن سے دائیں بائیں نہیں گیا، اسی آیت کو لے کے چل رہا ہوں۔ فرمایا عبادہ الذین آمنو، اللہ فرمایا سنو جن کے دلوں میں حسین آ جائے وہ بے نمازی نہیں رہتا، وہ بے حیا نہیں رہتا، اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے۔ حسین نشیوں کا پیر نہیں ہے، حسین شرابیوں کا پیر نہیں ہے، حسین چرسیوں کا پیر نہیں ہے، میرا حسین داتا علی حجویر کا پیر ہے۔ آپ چپ رہ گئے، میرا حسین فرید الدین کا پیر ہے، میرا حسین سنتوں والے کا پیر ہے، میرا حسین درس والے کا پیر ہے، میرا حسین علماء کا پیر ہے، میرا حسین فرید الدین کا پیر ہے۔ اللہ کی قسم وہ فرید کا غلام نہیں ہے، وہ حسین کا نوکر نہیں ہے جس کا قلب پاک نہیں ہو رہا۔ مجھے وہ شیخ سعدی شرازی یاد آ رہے ہیں، ہمیں قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست، مولانا روم یاد آ رہے ہیں، ہمیں قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست، الہلار کعبہ یک دل بہترست۔